پلیٹ فارمز ہوتے ہیں یہ کس طرح ہمیں کام آتے ہیں. دوسرا یہ کہ کن بزنسز کے لیے جس نے ای کامرس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کیا. فرسٹ آف آل دراز ہے, پھر اس کے بعد آج کل تیمو ہے. انٹرنیشنل اگر ہم بات کریں پلیٹ فارمز کی, ان میں ورڈ پریس آ جاتا ہے کہ بزنس کی اس میں ایڈوانسمنٹ اور اس کی اسکیلبلٹی کے ضروری ہے کہ جو لیٹسٹ مارکیٹ میں ٹرینڈس چل رہے ہیں ان کو فالو کیجیے. السلام علیکم عمر. اچھا, لاسٹ ہماری جو پوڈ کاسٹ ڈسکشن ہوئی تھی اس میں ہم جس نتیجے پہ پہنچے تو اس میں جو مجھے ایک چیز کنسرن ہوئی نا, وہ یہ ہوا کہ ہمیں نالج ہونی چاہیے کہ جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں یہ کس طرح ہمیں کام آتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ کس طرح کام آتے ہیں, دوسرا یہ کہ کن بزنسز کے لیے. میرا ایک اندازہ یہ ہے, جو ہماری آف دی کیمرہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ شاید یہ ہر بزنس کے لیے نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے, اور کن کے لیے یہ زیادہ بینیفیشیل ہیں وہ دونوں پوائنٹ پہ. یہ نہیں کہتا کہ جو فزیکل بزنسز ہوتے ہیں ان کو ان پلیٹ فارمز کو نہیں یوز کرنا چاہیے, بہت دفعہ آپ کو ریلیونٹ رہنے کے لیے بھی یوز کرنا پڑتا ہے. تو آپ مجھے تھوڑا سا ان پلیٹ فارمز کی جنرلائزڈ ورکنگ بتائیں کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں. اچھا, پلیٹ فارمز تو بہت سارے ہیں. اس میں آپ کے دراز آ جاتا ہے پاکستانی لوکل, جس نے ای کامرس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا. فرسٹ آف آل دراز ہے, پھر اس کے بعد آج کل تیمو ہے. پھر اسی طرح انٹرنیشنل اگر ہم بات کریں پلیٹ فارمز کی, ان میں ورڈ پریس آ جاتا ہے. ورڈ پریس وہ کامرس. دراز آپ نے بتایا, اور اس کے ساتھ کون سا والا نام بتایا آپ نے؟ دراز کے ساتھ تیمو. اچھا, یہ پاکستانی لوکل ہے؟ لوکل نہیں ہے, یہ اصل میں فورن ہے لیکن پاکستان میں ہی یہ کام کرتا ہے. اچھا, اور اس کے بعد انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کا شاپیفائی آ جاتا ہے. اس پہ آپ اسٹور کریٹ کر کے ڈائریکٹلی, ایک تو یہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, پھر ایک ہے ڈائریکٹلی. اب ان میں ڈفرینس کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. شاپیفائی ہے, ای بے اب پاکستان میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پرمیشن مل گئی ہے, انہوں نے اپنی ساری جو چیزیں ہیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں, لیگل ٹیکنالوجیز وغیرہ. تو یہ سارے پلیٹ فارمز ہیں. اب یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اس میں مختلف قسم کے بزنسز ہیں. فرسٹ آف آل ایک تو آپ جیسے فار ایگزامپل ایک لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا, ایک ویجیٹیبل جو وینڈر ہے جو سبزی فروش ہے یا پھل فروش ہے. اب فار ایگزامپل جب وہ بزنس اسٹارٹ کرے گا پاکستان میں تو اس کو سب سے پہلے کوئی نہ کوئی اسٹور چاہیے ہوگا, فزیکل کوئی دکان, کوئی چیز, کوئی یعنی کہ کوئی بھی ایسی پلیس جس میں وہ اپنی جو پروڈکٹ کو ڈسپلے کرے اور کلائنٹ اس کو وزٹ کرے اور وہاں سے پرچیزنگ کرے. تو اس کے لیے اس کو کیا چاہیے ہوگا, اس کے لیے سب سے پہلے اس کو رینٹل ایگریمنٹ چاہیے ہوگا اپنے اسٹور کا, ٹھیک ہے. اس کو کچھ نہ کچھ ایڈوانس انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا, رینٹ پے کرنا پڑے گا, اس کو اس کی رینویشن, انفراسٹرکچر, انٹیریئر ڈیزائن اور اسٹاف وغیرہ ہائر کر کے پروڈکٹس لا کے اس کو اچھے طریقے سے ڈسپلے کرنا پڑے گا. پھر یہ لوگوں کی اپنی مرضی ہے, ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کون اسٹور کو وزٹ کرتے ہیں اور کون نہیں کرتے, کون وہاں سے پرچیزنگ کرتے ہیں. اب وہی بندہ, وہی پرسن اگر اس کو آن لائن کرے تو اس کے لیے کیا آسانی ہوگی. بہت تھوڑی سی منیمم اماؤنٹ لگتی ہے آن لائن اسٹور کریٹ کرنے میں, جو کہ اس کے 1 مہینے کے رینٹ کے برابر بھی نہیں ہوگی جو اس نے شاپ ون ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے لیے. یس, ون ٹائم لائف ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے لیے. نہیں, منتھلی ایکسپینس سوشل میڈیا کے اوپر ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو ون ٹائم اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے جتنا اس کا مہینے کا رینٹ بھی نہیں ہوتا. مگر اب وہ جب خرچ کر چکا ہے, اب تو وہ کر چکا ہے, اور ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو ریئلائز کیے بغیر اس کو کنٹینیو رہنے دیتے. ہم کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم نے جو پیسے لگا دیے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا, وہ ان کے لیے تو بہتر ہے کہ جو فزیکل پریزنس کی بجائے شروع ہی آن لائن سے کریں. آئی تھنک آپ ریکمینڈ بھی یہی کر رہے ہیں کہ اس کو آن لائن سے شروع کرنا چاہیے. تو اسی لیے تو ہم بیٹھے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ فزیکل کے بجائے آن لائن آئیں. فزیکل بھی ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے. ہم بالکل یہ نہیں کہتے, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ فزیکل نہ کریں اور ڈائریکٹ آپ آن لائن پہ آ جائیں. فزیکل بھی اگر جنہوں نے اسٹارٹ کر دیا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, وہ فزیکل کو بھی کنٹینیو کریں. لیکن جب ایک بندہ فزیکل کاروبار کر رہا ہے, ظاہر ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ کیپٹل منیمم اماؤنٹ, کوئی اتنی انویسٹمنٹ تو ہوگی, وہ اس کو آن لائن کے اوپر لے کر آئے. لیکن اس کو بینیفٹ کیا ہوگا کہ جو فزیکل جتنی وہ ارننگ کر رہا ہے, فار ایگزامپل ایک دن کی سیل اس کی 10,000 ہے, تو وہ جب آن لائن پہ آئے گا تو وہی سیل اس کی 20,000, 30,000, 50,000, لاکھ تک بھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا بیسک جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا جو اس کے پیچھے پرپز ہے, جو مقصد ہے, وہ یہی ہے کہ لوگ جتنی انویسٹمنٹ ادھر لگاتے ہیں اس کی تھوڑی سی اگر وہ یہاں پہ لگائیں, اسپینڈ کریں, تو ان کو اس کے اگینسٹ بہت اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, اچھا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ فزیکل بزنس جو ہے ان کو میں بالکل ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا, وہ بھی ہونے چاہیے.
اور اس کے اگینسٹ جو آن لائن ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے تاکہ لوگ ڈور ٹو ڈور اپنی پروڈکٹ جو ہے پرووائڈ کر سکیں, لوگوں کو سہولت ہو. اب مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے پچھلے 3-4 سالوں میں کبھی بھی اپنی ڈریسنگ یا کوئی بھی چیز جا کے مارکیٹ سے پرچیز کی. اچھا, میں آن لائن پرچیز کر رہا ہوں. میں نے کبھی بھی, کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا, لوگ اب مصروف ہو گئے ہیں لوگوں کی. اب ایک لائف جو ہے نا کووڈ کے بعد سے وہ چینج ہو گئی ہے, تو لوگ اب آن لائن پرچیزنگ کو, آن لائن سیلنگ کو زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں. تو جو ہمارے ٹپیکل اولڈ ٹائپ کے بزنسز ہیں جو کنونشنل یا ٹریڈیشنل وے میں بزنس کر رہے ہیں, تو اس کو آن لائن لے کر آنا چیزوں کو, وہ کہتے ہیں نا کہ بزنس کی اس میں ایڈوانسمنٹ اور اس کی اسکیلبلٹی کے ضروری ہے کہ جو لیٹسٹ مارکیٹ میں ٹرینڈس چل رہے ہیں ان کو فالو کی جائے. تو اگر یہ ہمارے جو بزنس مینز ہیں وہ اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے پوری دنیا سے. تو جو نئے آنے والے بزنسز ہیں, جو ینگ انٹرپرینورز ہیں, وہ آ کے آن لائن اگر چیزیں سیل کرنا شروع کر دیں تو وہ ان سے پھر آگے نکل جائیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی بزنس کر رہے ہیں ان کو ایکسپیرینس بھی ہے, وہی اگر اس کو اپنی چیز کو آن لائن شفٹ کریں تو اس کو زیادہ فائدہ ملے گا. اب اس میں آپ کی بات کو میں سم اپ کروں تو وہ یہ ہے کہ میں نے ایک شاپ سٹارٹ کی ہے, ایک مارٹ ہے چھوٹا سا, جس کے اندر میں نے 15 لاکھ لگا دیے ہیں. تو میرا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے آن لائن جانا ہے تو آن لائن کے لیے کم از کم مجھے, آپ تو 10 لاکھ بھی کہیں گے, میں بھی کہوں گا کہ اتنا ہونا چاہیے, لیکن 5 لاکھ تو الگ سے رکھے. لیکن یہاں پہ آن لائن کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یار 15 یا 20 ہزار روپے مہینے میں کچھ سوشل میڈیا مارکیٹنگ وغیرہ ہو جائے اور وہاں سے مجھے مل جائے. اس سے زیادہ اس بزنس کا مائنڈ سیٹ, بزنس مین کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا خرچ کرنے کے لیے, کہ اگر میں نے 15 لاکھ لگائے ہیں تو میں 15,000 روپے مہینے کے چلیں سوشل میڈیا پہ بھی دے دوں گا. حالانکہ اس کا جو شاپ کا منتھلی ایکسپینس ہوگا نا وہ میرے خیال سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے تک کا ہوگا. اسٹاف کی سیلریز ہیں, بجلی کے بل ہیں, رینٹل وغیرہ ہے. وہ جو خرچہ کر رہا ہے اس کے بدلے میں اس کو آن فلور جو بھی سیلز مل رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 10,000 سے لاکھ تک بھی جا سکتی ہے. میں واپس سے, لاکھ کا فگر بہت زیادہ ہے, ہم اس کو 10 کا 20 کر دیتے ہیں اور اس کو 50,000 کی یا 70,000 روپے کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ون ٹائم, جو آپ نے کہہ دیا کہ 1 مہینے کا 2 مہینے کا خرچہ 2-3 لاکھ روپے لگا کے اس نے ایک بیسک اپنا پلیٹ فارم ڈیولپ کر لیا سوشل میڈیا کے اوپر, اس نے مارکیٹنگ کر کے آڈینس جنریٹ کر لی. اب اس کو 50-60 ہزار روپے خرچ کر کے واپس سے وہی 10,000 کی جگہ 20,000 سیل ہو جاتی ہے, 30,000 ہو جاتی ہے. تو دیٹ آن لائن سیلز از مچ بینیفیشیل. ٹھیک ہے, اب وہ ہم اس کیس پہ جاتے ہیں کہ جس نے فزیکل آؤٹ لیٹ بنائی نہیں ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹلی آن لائن کی کرنا چاہتا ہوں, میں وہ 15 لاکھ نہیں لگانا چاہتا. ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ مجھے بتائیں میں کس طرح گھر بیٹھے وہ سیلز کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے آپ کیا بجٹ دیں گے؟ دیکھیں, اس کے لیے مختلف 2 قسم کے ماڈیول آتے ہیں. ایک تو آپ بجٹ کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتا, ہر بزنس کے اگینسٹ ایک بجٹ جو ہے وہ ڈیسائڈ. نہیں, میں نے ایک بزنس بتا دیا نا آپ کو کہ ایک چھوٹا مارٹ ہے, 15 لاکھ میں بنائے تو اس میں آپ کہہ دیں کہ 6-7 لاکھ روپے کا اس کا اسٹاک ہوگا انیشیل, اور باقی 6-7 لاکھ روپے ایڈوانس, ڈپازٹ, شیلفیں وغیرہ بنانا, بجلی کا بورڈ شورڈ لگا دیا. اب جب وہ آن لائن جائے گا تو یہ سب تو اس کو نہیں کرنا ہے نا. اب وہ اس نے 15 لاکھ روپے لگائے, اس لیول کے بزنس کو سوشل میڈیا کے اوپر, ای کامرس کے اوپر کتنا لگانا چاہیے؟ ایک آپ کے, وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ مجھے وہ فزیکل والی سیلز لے کے دے دیں آپ, وہ بھی میرے لیے کافی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا منتھلی ایکسپینس پھر اتنا نہیں ہوگا. تو وہ آپ اس کے لیے کیا بجٹ آپ ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں, اگر ایک بندہ 15 لاکھ لگا رہا ہے تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا, اگر میں اس کو سمرائز کروں شارٹیسٹ وے میں, تو اس کا منیمم 20% ہی وہ لگا دے تو اس کا وہی نیڈ پوری ہو جائے گی اور اس سے کئی گنا اچھی سیل بھی جنریٹ ہو جائے گی. 3 لاکھ بہت ہی ریزنیبل فگر ہے یہ. وہ 3 لاکھ روپے کا ایک فگر ہے, اس کے بعد اس کو منتھلی اگر 40-50 ہزار روپے دینے بھی پڑیں گے تو وہ 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے مہینے کے خرچے سے کم ہے. 40-50 ہزار میں وہ اپنی مارکیٹنگ منتھلی آسانی سے کر سکتے ہیں, مینٹین کر سکتا ہے اس کو. مطلب اس سے سیل جنریٹ ہو سکتی ہیں, وہ اتنی زیادہ ہوں گی جتنی وہ 15 لاکھ 20 لاکھ ایک لگا کے ایک مارٹ اوپن کرتا ہے. اس میں کتنی آڈینس وزٹ کرتی ہوگی دن میں؟ 50, 100, 200. لیکن وہی 30-40 ہزار 50 ہزار وہ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آن لائن اسٹور کریٹ کر کے اس کے اوپر لگائے تو وہ ملینز میں اپنے کسٹمرز کو یا ملینز کی آڈینس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی آن لائن کا اور جو فزیکل اسٹورز کا کریٹ کرنا اور اس کو مارکیٹ کرنا, اس میں یہ ڈفرینس ہے. اس میں یہی ہے نا کہ یا تو آپ دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کیپیسٹی یا مائنڈ سیٹ رکھیں, یا آپ پھر اسٹارٹ کرنے سے پہلے, کیونکہ اب تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو شاپ اسٹارٹ کر دی اور اس کے بعد میرے ذہن میں آیا. نہیں, آپ کو پہلے اپنے جو ہے نا ای کامرس والے سائٹ کو کور کرنا ہے.
آج کل تو بہت سارے بزنسز لانچ ہونے سے پہلے اپنے پیجز بنواتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں. لیکن مین پرابلم یہی آتی ہے کہ وہ فزیکل آؤٹ لیٹ کے اوپر اسپینڈ کرنے کو تیار ہوتے ہیں, ایکسیس اسپینڈ کرنے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آ کے ان کی اٹک جاتی ہے کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہے. وہ باگین کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے تو پیج کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ بنا لوں اور اس کے اوپر میسیجز کر دوں, جس کی رینج بڑی لمیٹیڈ ہوتی ہے. کچھ لوگ تو فیس بک کے اوپر پوسٹ کر کے بوسٹ لگا دیتے ہیں اور سمجھ لیں کافی ہو گیا. ویب پیجز تو بہت بات کی بات ہے. تو اس میں ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ آپ کوئی بھی بزنس کرنے کا سوچیں تو اس سے پہلے اپنے ای کامرس اینڈ کو کور کر لیں, اینڈ یو میک اٹ شیور کہ اس میں کچھ نہ رہ جائے. اب آپ کی بات وہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ کمپنی رجسٹریشن, ساری جو اس کی لیگیلٹیز ہیں وہ کور کر کے اور وہ اپنے گھر سے ایک سالڈ اسٹرانگ آن لائن بزنس کو لانچ کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل آپ نے اس کو صحیح اچھی طریقے سے سمرائز کیا ہے. اس میں کچھ اینڈنگ نوٹ دینا چاہتے ہو تو میرے خیال سے آج کا بھی پوڈ کاسٹ ہم لوگ کافی کلوزنگ تک پہنچ چکے ہیں. میں اس کو جسٹ یہ سمرائز کروں گا کہ آڈینس کو یہی بتاؤں گا آپ کی کہ ان کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ بجائے آپ 15 لاکھ لگا کے ایک مارٹ اوپن کریں اور اس کو مینیج کرنا وہ بھی پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی, لیکن اس کی نسبت اگر آپ ای کامرس پہ ہیں, ای کامرس اسٹور آپ آن لائن اسٹور کریٹ کریں, 15 لاکھ کے بجائے 3 لاکھ کون سا بہتر ہے یہ اب آڈینس خود ہی فیصلہ کر لیں. اور اس کی پھر مینجمنٹ بھی ان کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کو صرف سیلس چاہیے, ان کو پروفٹ چاہیے. تو ان دونوں کو کمپیئر کر لیں کون سی چیز ان کے لیے زیادہ بہتر ہے, وہ پھر خود ہی فیصلہ کر لیں. تو یہ تو بڑا ایزی ہے. میں آڈینس کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی بزنس اسٹارٹ کریں تو جب آپ فزیکل آؤٹ لیٹ کھولتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کو کلوز کرنا بہت آسان نہیں ہے. اگر آپ کا 6 مہینے 7 مہینے بعد وہ ایکسپیرینس نہیں رہا, وہ رزلٹ نہیں آیا, تو آپ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں میرا اتنا پیسہ لگا ہوا ہے, اب میں اس کو بند کس طرح کروں. سوشل میڈیا کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. ایون اف آپ کو وہ ریکوائرڈ رزلٹ نہیں ملا ہے, یو کین کلوز اٹ اینی ٹائم, ٹھیک ہے. آپ اپنی جو پروڈکٹس بچی ہیں ان کو 50% آف پہ دے کے جان چھڑا کے اپنی جتنے پیسے باہر نکل سکتے ہیں. آپ کو انفراسٹرکچرل ایکسپینسز جو آپ نے کر دیے ہیں یا کہیں ایڈوانس ڈپازٹ یا رینٹل دیا ہوا ہے اس کی آپ کو ٹینشن نہیں ہے. تو اس لیے آپ کچھ بھی اسٹارٹ کرنے سے پہلے کسی بھی ای کامرس والے سے آپ ایڈوائس لے لیا کریں. آئی تھنک عمر فرسٹ سیشن فری بھی دے دیں گے کسی نہ کسی کو, تو آپ ضرور لے لیا کریں اور اس کے بعد آپ جا کے اپنے بزنس کو اسٹارٹ کرنے کا فیصلہ کریں, تاکہ آپ کسی ایسے خاص طور پہ آج کل کے حالات میں کسی ایسے غلط انویسٹمنٹ میں نہ پھنس جائیں جس میں سے آپ کو نکلنا مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. اس میں ایک لاسٹ چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے جو بھی بات کی اسی میں ایک چیز مجھے یاد آ گئی. میرے پاس کوئی 4 سے 5 ایسے کیسز ہیں جس میں لوگوں کا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا, جو ہمارے کلائنٹس تھے, اور انہوں نے اسٹور کلوز کرنے کے لیے 50% یا 30% آفر لگائی. ان کو اتنی سیل جنریٹ ہوئی کہ انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا اور اس کو بہت فائدہ ہوا. اس کا مطلب کہ وہ جو کیمپین ان کو چلانی تھی وہ انہوں نے بعد میں چلائی. تو اور وہ ابھی بھی اچھے چل رہے ہیں, اسٹل اچھے ان کے اسٹورس چل رہے ہیں اور بہت اچھی دن کی 1000 2000 1500 کی سیل وہ جنریٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے بہت ہی سالڈ پوائنٹ کے اوپر پوڈ کاسٹ اینڈ کی ہے. تو یہ پوائنٹس نوٹ کرنے کے ہیں کہ آپ جو ای کامرس جن سے رائے لیں تو ان سے بالکل ہی ان بائسڈ ہو کے اور یہ سوچ کے رائے لیں کہ وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور وہی میں نے کہا کہ پہلی ایڈوائس فری مل جائے, پھر جب آگے جا کے آپ اسٹیپ اپ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ریکمنڈیشنس کے اوپر عمل کرنا آ